آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آزاد کشمیر اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع کی 13 نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی۔ ضلع کوٹلی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں جھڑپ کے دوران پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کے کارکن مختار یونس جاں بحق ہو گئے۔ ایک پولنگ اسٹیشن سے بیلٹ باکس اٹھانے کی شکایت ہوئی، ایک جگہ بیلٹ باکس کو آگ لگانے کی شکایت ہوئی۔ حالانکہ پولیس، پنجاب اور سندھ کی رینجرز بٹالینیں، ایف سی اہلکار اور لگ بھگ 2100 فوجی جوان متعین ہیں اس وقت اس ڈویژن میں۔ 3 مرحلوں پہ مشتمل یہ انتخاب ہے۔ پہلا مرحلہ آج مکمل ہوا، دوسرا مرحلہ 2 اگست کو ہے جب مظفر آباد کی 9 اور 12 مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن ہوں گے، اور تیسرا اور آخری مرحلہ 10 اگست کو ہے، پونچھ ڈویژن میں 11 نشستوں پہ پولنگ ہوگی۔ اس وقت ہمارے ساتھ مظفر آباد سے ہمارے بیورو چیف طارق نقاش صاحب موجود ہیں۔ طارق بھائی، میں نے کچھ جھلکیاں آپ ہی کی رپورٹ سے جو ڈان میں اپڈیٹ ہو رہی ہے اس سے بتا دیں، باقی تفصیل کیا ہے آپ تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی بہت شکریہ، بہت سی اہم باتیں تو آپ نے خود ہی بتا دی ہیں۔ 13 حلقہ جات تھے، جن میں سے 6 ضلع کوٹلی میں، 3 ضلع بھمبر میں اور 4 ضلع میرپور میں تھے، اور جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق ہی کم رہا۔ اربن ایریاز میں زیادہ کم تھا، پیریفیریز میں اور رورل ایریاز میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں زیادہ تھا، اور وہاں لوگ جو ہے وہ آئے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اربن ایریاز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ چونکہ ایک تو لوگ جو ہے وہ زیادہ تر اربن ایریاز میں باقی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو شہروں میں آ کے بستے ہیں، اور ووٹس ان کے پرماننٹ ایڈریس پہ درج ہوتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ جو وہاں نہیں تھے، اور بہت سے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ایکسپیکٹریٹس ہیں جن کے ووٹس یہاں درج ہیں آزاد کشمیر میں، لیکن وہ رہتے باہر ہیں۔ اب کی بار باہر سے ماضی میں جہاز بھر کے آتے تھے، اب کی بار چونکہ ایک انسرٹینٹی تھی، اس لیے جو باہر سے آنے والے جو ہمارے ووٹر تھے، ایکسپیکٹریٹس تھے، ان کی تعداد بھی بہت کم رہی۔ لیکن جہاں جہاں ووٹنگ ہوئی ہے لوگوں نے بہت اس میں حصہ لیا، جوش و خروش سے جو لوگ آئے، اور مثلا میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ گیا، وہاں میں نے 2 خواتین دیکھیں جو واکرز پہ آئی تھیں، بلکہ ایک تو ویل چیئر پہ تھیں اور واکر پہ آئی تھیں، اور نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اسی طرح جو باقی علاقے تھے پیریفریز میں، وہاں بھی لوگوں نے بہت ووٹ ڈالا۔ اور دیکھیں اس میں دلچسپی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ الیکشنیئرنگ بڑی جو ہے وہ جوش و خروش سے ہوئی، اور جو روایتی سکفلز ہوتے ہیں، روایتی جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو الزام تراشی ہوتی ہے، جوابی الزام تراشی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی، اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ گتھم گتھا لوگ ہوئے۔ پولنگ کچھ دیر کے لیے معطل بھی رہی، اور 5 پولنگ اسٹیشنز پہ پولنگ جو ہے وہ کینسل کر دی گئی، جس میں 2 کا احوال آپ بتایا۔ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں جو سٹنگ ممبر اسمبلی بھی ہیں، وہ 4 انتخاب جیت چکے ہیں اس سے پہلے، ان کے حامیوں نے، اور ایک مقام پہ ان کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے آ کے جو ہے بیلٹ پیپرز کو آگ لگا دی۔ ایک جگہ پہ انہوں نے اس کو وہاں سے گاڑی میں ڈال کے لے کر چلے گئے، جس کی فوٹیج بھی ٹی وی چینل نے دکھائی ہے، اور جو حکام نے 30 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں ان کے فرزند بھی شامل ہیں۔ جس حلقے کا آپ نے جی استحکام پاکستان پارٹی نے یہ کام کیا، زبردست۔ جی انہوں نے الیکشن پروسیس کو استحکام دینے کی خاطر یہ کام کیا۔ میں آپ سے ایک اور سوال کر لوں اس سے پہلے کہ یہ بےتاب ہیں میرے باقی 2 ساتھی، اس کے بعد میں الگ ہو جاؤں گا، کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، ظاہر امن و امان کی وجہ سے، پہلی بار ایسا ہوا کہ کشمیر میں 3 مرحلوں میں انتخابات کا تجربہ کیا گیا ہے، حالانکہ ایک ہی دن الیکشن ہوا کرتے تھے، چلیں ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 3 قسطوں میں آپ الیکشن تو کرا لیں، ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک ساتھ ان تینوں مرحلوں کے نتائج کا اعلان ہو، تاکہ ایک مرحلہ دوسرے مرحلے کے نتائج پہ اثر انداز نہ ہو۔ تو یہ جو ہوا کہ ابھی تازہ جو ہے وہ الیکشن ریزلٹس کا بھی اعلان ہو رہا ہے،
تو پھر لوگوں کی جو رائے ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں ہے کیا یہ؟ جی یہ سوال ہم نے جب چیف الیکشن کمشنر نے اعلان کیا کہ الیکشن جو ہے وہ 3 مراحل میں ہوں گے، اتفاق سے یہ سوال ان سے میں نے کیا تھا کہ یہ ایک ڈویژن کا نتیجہ دوسرے پہ اثر انداز نہیں ہوگا، وہ کیا وہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، جو ووٹرز ہیں وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں، جس پارٹی کو انہیں ووٹ دینا ہوتا ہے وہ اسی کو دیتے ہیں، بھلے وہ 1 مرحلے میں ہو یا 2 مرحلوں میں ہو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ان لائک پاکستان، ہمارے ہاں یہ جو رولز ہیں اس کے تحت every presiding officer is bound to provide unverified, unofficial results of polling in his particular polling station to the polling agents of candidates. وہ فارم 24 ہوتا ہے جس پہ وہ پابند ہے ان کو دینے کا کاؤنٹنگ کے بعد۔ پھر وہ جاتا ہے اس کا ایک پرت جاتا ہے آر او کے پاس، جہاں سے پھر فارم 26 پہ وہ الیکشن کمیشن کو بھیجتے۔ تو یہ تو آبویس تھا اس وقت بھی کہ کیونکہ ایک تجویز یہ آئی تھی کہ یہ رزلٹ جو ہے ود ہولڈ کر لیے جائیں سارے اور پھر اس کے بعد اکٹھے اناؤنس ہوں، لیکن اس میں پھر یہاں آزاد کشمیر میں کینڈیڈیٹس کے حامی اس وقت تک پولنگ اسٹیشن نہ خود چھوڑتے ہیں، نہ ان کو پیچھے کہا بھی جاتا ہے کہ آپ نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک آپ اپنی آنکھوں کے سامنے جو کاؤنٹنگ کے بعد رزلٹ جو ہے اپنا جو سائن شدہ رزلٹ وہاں سے لے کے نہ اٹھیں۔ تو یہ بات تو آبویس تھی کہ رزلٹ کو روکا نہیں جا سکے گا اس اصول کی موجودگی میں جو یا اس رواج کی یا اس قانون کی موجودگی میں، یہ بات تو آبویس تھی۔ اور اسی بات کا پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے شور مچایا، وگرنہ پلان یہ تھا کہ مہاجرین کی نشستوں کا انتخاب بھی شاید پہلے مرحلے میں کر لیا جائے، لیکن مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کے اعتراض کے بعد اسے دوسرے مرحلے میں شفٹ کیا گیا، کیونکہ مہاجرین کی نشستوں سے یہ بات حضر من الشمس ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز زیادہ نشستیں لے کر آئے گی، پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور آبویسلی جو ہے لوگ رولنگ پارٹی کے ساتھ ہی جاتے ہیں، تو یہ تو آبویس تھا۔ لیکن پھر اس کو دوسرے مرحلے میں اسی لیے کیا گیا کہ جو ہے اس کو جو ہے ان کے تھوڑا سا ان کی اشکشوئی کے لیے، پیپلز پارٹی کی اشکشوئی کے لیے، لیکن ایسا بھی کوئی ہے نہیں، یہ ایک گمان تھا کہ وہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے 8 سے 9 سیٹیں لے گی۔ ابھی تک کے جو نتائج، جو ابھی تک بہت سے پولنگ اسٹیشن، چونکہ بہت علاقے ایسے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں، دشوارگزار علاقے ہیں، وہاں سے ابھی تک نتائج جو ہے وہ پہنچے نہیں ہیں جو مرکزی کنٹرول روم میں ہے، جو لیکن جو ابھی تک کے جو مطلب آپ یوں کہیں کہ 50% جو پولنگ اسٹیشن سے آنے والے نتائج کے مطابق دونوں پارٹیز برابر ہی لگ رہی ہیں۔ صرف ایک کانسٹیٹوئنسی میں ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار، یہ وہ کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے جہاں وہ پولنگ بیلٹ پیپر چھیننے کا اور جلانے کا واقعہ ہوا، ایک اور ضلع کوٹلی کانسٹیٹوئنسی ہے، ابھی تک وہ بھی سٹنگ ایم ایل اے ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے ہیں۔ باقی جگہ پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا 19-20 کا مقابلہ ہے۔ کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں وہ مسلم لیگ نون جو ہے واضح اکثریت سے جیت چکی ہے، جس میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق صاحب کا حلقہ ہے، ان کو مبارکبادوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح کرنل وقار نور جو ہیں وہ بھی پارٹی نون لیگ کے امیدوار ہیں، ان کی بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت کمفرٹیبلی وہ جیت رہے ہیں۔ لیکن باقی تھوڑا سا ہم ویٹ کر لیں گے کہ ریزلٹس ابھی ہمیں پتہ ہے ہمارا ایکسپیرینس الیکشنز کور کرنے کا کہ وہ پھر راتوں رات بھی چینج ہو جاتے ہیں، تھوڑا ویٹ کر لیں گے کہ وہ آفیشیل کیا آتا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے پارٹیوں کا ذکر کیا جو اس وقت میدان میں اتری ہوئی ہیں، 2 پارٹیاں تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے، اور پھر یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے ظاہر ہے وہ بھی بائیکاٹ کر رہی ہے، ان کا لانگ مارچ بھی تھا کل کے دن۔ تھوڑا یہ بتائیں گے کہ یہ جو ویسے تو کشمیر میں جس طرح الیکشن ہوتا ہے ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن اس دفعہ خاص طور پہ سوالیہ نشان ہے کہ کریڈیبلٹی اور لیجٹمیسی پہ، تو یہ جو 2 حلقے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ بھی رپورٹس ہو رہی ہیں کہ ماحول پھیکا رہا یا ووٹرز کم رہے، یہ کتنا متاثر کریں گے جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے، جوڑ توڑ ہوتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی لیجٹمیسی پہ کتنا سوال ہوگا؟ دیکھیے، اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لیتی بھی تو میرا اسیسمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے اس دفعہ کچھ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کرنی تھی۔ ایک تو پارٹی میں شکست و ریخت بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ان کے بہت سے لوگ جو پچھلے الیکشن میں مختلف جماعتوں سے کھینچ کھانچ کے یہاں لائے گئے تھے، وہ جب پارٹی جب گرم پانیوں کے تلے آئی تو وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کے پاس تو زیادہ الیکٹیبلز رہے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے غنیمت جانا کہ وہ
جو ایکشن کمیٹی کی حمایت کی آڑ میں اس سے بائیکاٹ کر لیں. ان کے ساتھ ایک زیادتی تو خیر یہ ہوئی کہ انہیں رجسٹر نہیں کیا گیا, ان کو الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن نہیں دی گئی, اور اس کو لیکن انہوں نے اس کو جواز نہیں بنایا, انہوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ کو جواز بنایا. جہاں تک ایکشن کمیٹی کی بات ہے, ایکشن کمیٹی کوئی باقاعدہ رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے, یہ کہیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے, کسی انسٹیٹیوشن کے پاس, کسی کمیشن کے پاس کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ ایک نام ہے جو لوگوں نے سول سوسائٹی الائنس کو دیا ہے, اور ان کو بھی پیشکش ہوئی تھی کہ وہ ان کو جو 3-4 آپشنز دیے گئے تھے ان میں ایک آپشن انتخاب میں حصہ لینے کا بھی تھا, جسے انہوں نے مسترد کر دیا, جو کہ میری ناقص رائے میں ایک بہت غلط فیصلہ تھا. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آسمانوں سے نہیں آتی, زمین پہ ہی لائی جاتی ہے, اور زمین پہ لانے کے جو معروف طریقے ہیں ان میں ایک انتخاب کا بھی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ آج جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے وہ ایکشن کمیٹی کی محبت میں کیا ہے, تو پھر ایکشن کمیٹی انہی ووٹوں کو کیش ان آن کر کے خود میجارٹی لے سکتی تھی, جو موقع انہوں نے ضائع کیا. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ضرور ہے کہ ایک فضا میں ایک افسردگی سی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو ایک خوف بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وائلنس ہو. جیسے کہ میں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی آبادی 4.4 ملین ہے, یہ ساری آبادی آزاد کشمیر کے اندر نہیں رہتی, اس میں سے ایٹ لیسٹ 1.4 ملین لوگ آزاد کشمیر سے باہر رہتے ہیں, ادھر ان پاکستان اور ابراڈ, یہ باہر رہتے ہیں, ان کے ووٹ یہاں درج ہیں. تو وہ لوگ بھی اس طرح وہ نہیں آئے. خوف کا عنصر تو تھا ہی کہ شاید اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو کیا پتہ وائلنس ہو جائے, تو لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگ گھبراتے بھی ہیں اس چیز سے. تو اس لیے بھی جو ہمیں وہ, جیسا کہ میں نے کہا کہ جیسے باہر سے لوگ آتے تھے, وہ ایک اس میں ان کا ایک وہ کلر ایڈ ہو جاتا تھا, وہ ساری چیزیں اس وجہ سے مسنگ ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری سوال طارق بھائی, جس انسرٹنٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, جو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب نے بھی تقاریر کی ہیں, بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی ہیں, ڈائریکٹلی اس انسرٹنٹی کو کسی بڑی سیاسی جماعت نے ایڈریس کیا ہے یا ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہیں اپنی جلسوں میں؟ جی مجھے یاد آتا ہے کہ میں 2016 میں اور 2021 میں بھی میں نے کچھ پیسز لکھے تھے, میں نے اس میں یہی بات کہی تھی کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز when they come to آزاد کشمیر they beat about the bush. یہ جو ایشوز ہیں اس علاقے کے اصل ایشوز, میں ماضی میں لکھتا رہا ہوں, میں آج نہیں کہتا آج اگر ایکشن جی مجھے یاد ہے اچھی طرح سے طارق بھائی, جی میں نے بہت دفعہ لکھا ہے اس پہ کہ جو ایشوز کو نہیں چھڑتے. اصل مسائل ہیں یہاں گورننس کے مسائل ہیں, اور جو بھی نئی حکومت بنے گی وہ ایک تنے ہوئے رسے پہ چلے گی, کیونکہ اگر وہ ان مسائل کو ایڈریس نہیں کرتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے ایک تھریٹ سول سوسائٹی کی ہمیشہ رہے گی. تو یہ مسائل جو ہیں یہ گورننس ایڈریس ہونے ہیں, اور مجھے افسوس ہوتا ہے, میں آج کے آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ دوں کہ مثلا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے اشرافیہ کی امارات کا خاتمہ. بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں آزاد کشمیر اے ویری اسمال پلیس, یہاں جو خرابیاں اشرافیہ کی امارات کے نام سے جو پیدا ہوتی ہیں, ان سب کا ماخذ مجھے افسوس کا کہنا پڑتا ہے ریاست پاکستان ہے. یہ سب مراد آپ وہاں دیتے ہیں, اور یہاں والے پھر کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں مل گئی ہیں ہمیں بھی دی جائیں. آپ نے قرض کی پیتے تھے میں, اور سمجھتے تھے ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, ابھی آپ نے 2 ارب روپے کی مراد اور دے دی ہیں 1.8 بلین کی بیوروکریسی کو, تو وہ ہماری بیوروکریسی بھی مانگے گی. جی بالکل, آپ کی جوڈیشری اگر 30 لاکھ روپے فی جج تنخواہ لیتا ہے, ہمارا جج بھی مانگے گا کہ جی پاکستان میں چونکہ ملتا ہے تو ہمیں بھی دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان میں ایڈریس ہونی چاہیے پہلے, تو ہمارے ہاں خود بخود ایڈریس ہو جائیں گے. واہ. تو یہ لیکن مسائل رہیں گے. اگر نئی حکومت وہ مسلم لیگ نون کی بنتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی ہے, اگر وہ اس سے صرف نظر کریں گے ان معاملات سے, وہ سمجھیں گے کہ لوگ جو ہے بھول چکے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ مسائل جو ہے رہیں گے, لہٰذا ان ایشوز کو ایڈریس کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اور یہ تمام معاملات یہ آزاد کشمیر کی حکومت سے متعلقہ ہیں. پاکستان میں یہ غلط فہمی پیدا ہو چلی تھی کہ شاید یہ پاکستان سے کچھ شکایت ہیں, ہو سکتا ہے ہوں, لیکن زیادہ تر معاملات آزاد کشمیر کی جو سکسیسو گورنمنٹس کی انکمپیٹنس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اور اس کو براست تو ایڈریس نہیں کیا, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باتیں کی جو آئینی معاملات تھے ان کو ایڈریس کرنے کی. نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی وہ براہ راست انہوں نے تو اس کو مینشن نہیں کیا ان چیزوں کو, لیکن جو انہوں نے کہا کہ صحت, تعلیم, روزگار,
یہ مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی کے کہ صحت تعلیم روزگار کے معاملات حل ہوں، تو وہ نواز شریف صاحب نے ایڈریس کیے، بلاول بھٹو صاحب نے آئینی معاملات پہ بات کی. تو لیٹس ہوپ کہ جو انہیں ابھی کہا ہے بعد میں حکومت بنانے کے بعد اس کو وہ پریکٹس بھی کریں، یہ صرف وعدہ فردہ نہ رہے. واہ، بہت خوب طارق صاحب، بہت خوب. اگر کوئی شخص A to Z جانتا ہے نا BJK کے، وہ طارق نقاش ہیں. بچپن میں جب محاورے سکھائے جا رہے ہوتے تھے نا ہمیں، چاہے اردو کے ہو انگلش کے ہو، تو بار بار ایک سکھایا جاتا تھا a stitch in time saves 9. ہاں نا، کہ مطلب اگر وقت میں ٹانکا لگا دو گے نا آپ کی پوری شرٹ نہیں پھٹ جائے گی. میرا خیال ہے کہ اچھا ہوگا ابھی بھی وقت اتنا کافی ہے. ہاں نہیں میں چلے ٹھیک ہے، ورنہ شرٹ پھٹ بھی سکتی ہے. تو فی الحال آپ ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور آج 1 2 3 چوتھا دن ہے جب نہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے اور نہ ایران نے اپنی کوئی جوابی کارروائی میں کسی بھی خلیجی ریاست پر حملہ کیا ہے. اچھا یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کیونکہ سب لوگ کہہ رہے تھے اس ویکینڈ سے پہلے کہ یار یہ بڑی ایک مشکل ویکینڈ گزرنے والی ہے، ٹرمپ نے پورا فیصلہ کر لیا ہے کہ سخت قسم کی بمباری ہوگی. لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہوا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ظاہر ہے کہ سفارتکاری کا اس میں ایک کردار تو تھا. پاکستان کے رابطے رہے ہیں تہران کے ساتھ، واشنگٹن کے ساتھ، ریاض کے ساتھ، بیجنگ کے ساتھ، قطر بھی میدان میں ہے، ترکی بھی میدان میں ہے. تو سب نے کہا کہ یار آپ لوگ تھوڑا سا اگر تھوڑی دیر کے لیے سانس لے لو تو کتنی اچھی بات ہوگی. اور ابھی کے لیے سانس لیا ہی جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ مقتدر میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں، کئی میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا اسلحہ ختم ہو رہا ہے. انٹرسیپٹرز، اوفینسو میزائلز ہو گئے، ڈیفینسو چیزیں ہوں. امریکہ کا کہنا ہے کہ بھائی یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا اسلحہ پڑا ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. لیکن زیادہ تر دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شاید یہ مسئلہ نہیں ہے. ایک بڑی مزیدار خبر آتی ہے NBC میں، اور NBC کے مطابق امریکن کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ یار ہم جان بوجھ کر نا ہر میزائل اور ڈرون، ایرانین میزائل اور ڈرون کو ہم انٹرسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ایک تو ہم نے بچا کے رکھنا ہے تھوڑی سی اپنے سامان، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے میزائل ضائع کریں ٹارگٹ پر ہٹ کر کے. اچھی لاجک ہے. تو وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں رن ویز، ریڈارز، فیول کے جو ڈیپو ہیں، ہینگر وینگر، اور ان کو ہم جانے دے رہے ہیں. اگر ہمیں لگ رہا ہے نا کہ کوئی بیرکس یا کوئی جانی نقصان ہونے والا ہے اس کو ہم روک دیتے ہیں. اب اس سے آپ نے جو بھی نتیجہ نکالنا ہے آپ نکال سکتے ہیں. اچھا ایک اور جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک تو خلیجی ریاستوں نے اب ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ سر جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے ہمارے پر حملے ہوتے رہیں گے، پلیز آپ ایسا نہ کریں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر اوبیسلی ظاہر ہے کہ آئل پریشر ہے، مارکیٹس کا پریشر ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایسا نہیں ہے کہ ایران پر پریشر نہیں ہے. وہ جو ناکہ بندی، بحری ناکہ بندی ہے امریکہ کی، وہ بھی جاری ہے، ہرمز بھی بند ہے. اور ایران میں بھی ہم دیکھا جا رہا ہے کہ بہت لمبی لمبی کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول کے لیے. تو پریشر از دیر آن آل سائڈ. لیکن ظاہر ہے کہ ایران کا کہنا ہے کہ جی ہم بالکل پھنسے ہوئے نہیں ہیں، اگر کوئی پھنسا ہوا ہے تو وہ ہے امریکہ، اور یہ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب ہم کہیں گے. تو اینی وے ان دا مین ٹائم مارکیٹس میں کچھ جشن ہم نے دیکھنے کو ملا ہے. عالمی منڈیوں میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہم بات کریں تو آج 7,240 پوائنٹ اوپر گئی ہے. اگر آپ نے پچھلے ہفتے مال اٹھا لیا ہوتا اس وقت آپ بہت خوش ہوتے. میں خوش نہیں ہوں کیونکہ ہمیشہ میں دیر کر دیتا ہوں، کیا کریں. اچھا اب ذرا بات کرتے ہیں سعودی عرب اور انصار اللہ، جن کو لوگ اکثر حوثی بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں. لیکن پہلے خوشخبری، پچھلے ہفتے ہم اس پہ بات کر رہے تھے اور مجھے ذاتی طور پر اس بات کا خطرہ، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کو بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی ہو رہی ہے تو ہمارا تیل کہاں سے آئے گا. تو پھر ایک FO فارن آفس کا ایک بیان بھی آیا تھا. لیکن آج ہمیں خبر ملی ہے، اگر ہم اسکرین پر دکھا دیں جو میپ ہے، اگر میپ ہے آپ کے پاس، کہ کم از کم ایک پاکستانی شپ، بالکل یہ آپ اس کی لائیو ٹریکنگ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ جو بیچ میں ریڈ ایرو ہے وہ ہے ہماری کشتی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیر و عافیت سے یہ باب المندب سے گزر کر پاکستان پہنچ رہی ہے. تو سم تھنگ دیر. لیکن جو اس وقت سچویشن ہے سعودی عرب اور انصار اللہ کے بیچ میں، وہ یقیناً کافی تشویشناک ہے. ہوا کیا کہ پچھلے ہفتے
پچھلے ہفتے کیا ہوا کہ سعودی عرب نے سنا کا جو بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے وہاں پر بمباری کی. غالباً ایک ایرانین پلین وہاں پر لینڈ کر رہا تھا, اس کو روکنے کے لیے. اس کے بعد حوثیوں نے کہا کہ سر اب جو بھی ہماری ٹروس تھی وہ ختم ہو گئی ہے. حوثیوں نے بحری ناکہ بندی کا اعلان بھی کیا اور پھر بلسٹک میزائلز بھی سعودی عرب کی طرف فائر کیے. سعودیوں نے جواب میں جو بندرگاہ ہے حدیدہ کا وہاں پر بمباری کی, جس کے جواب میں حوثیوں نے مزید میزائل بھیجے. اور ہم نے دیکھا کہ جو ارامکو کی ریفائنری ہے جیزان میں وہاں پر کافی نقصان پہنچا, بلکہ جو پچھلی رپورٹ میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ گھنٹے پہلے کی, تو ابھی تک وہاں سے دھواں نکل رہا ہے. یہاں پر ایک ہٹ ہوئی ہے, یمبو پہ ظاہر ہے ہٹس ہوئی ہیں, اور جو سٹوریج لائنز اور پائپ لائن, سٹوریج ٹینکس اور پائپ لائنز ہیں مشرقی سعودی عرب میں, وہاں پر بھی حملے ہوئے ہیں. لیکن اس حملے کی ذمہ داری حوثیوں نے قبول نہیں کی, بلکہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یہ وہ پرو ایران عراقی ملیشیا ہیں جنہوں نے بائی دا وے کافی ڈرونز فائر کیے ہیں اس پوری جنگ کے دوران. اچھا, ان کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ دو بڑے خوبصورت لفظ ہیں, پلازیبل ڈینائبلٹی, کہ سر ہم نے تو فائر نہیں کیا. ایران کہے گا ہم نے تو فائر نہیں کیا, یہ تو انصار اللہ فائر کر رہا ہے, یا کتیب حزب اللہ جو ہے گروپ عراق میں وہ فائر کر رہے ہیں. حوثیوں نے کا ایک اور دعویٰ ہے, اور یہ آج کی ہی بات ہے غالباً, کہ ایک ترکش ڈرون اکینسی بیریکٹر والوں کا ڈرون, ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سعودی چلا رہا تھا اور اس کو ڈاؤن کر دیا ہے. اچھا, اب یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے, کیونکہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ خبر سچ ہے کہ اس ڈرون کو سرویلنس کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. یہ بڑا مہنگا ڈرون ہے, سرویلنس کے لیے آپ کو کئی سستے ڈرون بھی مل سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ مطلب ایمپریس مارکیٹ اپنی مرسیڈیز میں سودا اٹھانے جا رہے ہیں, تقریباً کچھ یوں ہی لگ رہا ہے مجھے, اور اس سے بہتر اگزامپل میرے پاس نہیں ہے. اچھا, اب اگر ہم بات کریں, اکثر ہم سنتے ہیں کہ سعودی عرب اور یمن کے بیچ میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. اس وقت یمن کی کیا پولیٹیکل جغرافیہ, اگر ہم اس طرح بات کریں کہ کون سے فیکشنز ہیں اس وقت یمن میں, تو اگر اس کا ہم میپ دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہے انصار اللہ, یہ ہیں جو گرین میں ہیں, مطلب کہ ویسٹ اور نارتھ ویسٹ میں. تو تقریباً مطلب خطے کے رقبے کے لحاظ سے بہت زیادہ ان کے قابو میں نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ آبادی یمن میں انہی علاقوں میں ہے. آپ سمجھیں کہ 60 سے 65% آبادی اس وقت از انڈر انصار اللہ. ظاہر ہے انصار اللہ ایران کے اتحادی ہیں, جو ان کو ویسٹرن میڈیا پراکسیز کہے گا, آپ جو بھی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, اور یہ سب سے ایک طرح سے لحاظ سے ڈومیننٹ فورس ہے یمن میں. اچھا, پھر یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے ظاہر شمال مشرق میں یہ سنا جو شہر ہے, جی, جو اس کو کیپچر کرنا, وہاں پہ اپنا گورنمنٹ قائم کرنا سپٹمبر 2014 میں, اور اس کے بعد سے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. اس کے بعد سے سعودی عرب وہاں پہ ایکٹیو ہوا, اور ابھی بھی جیسے آپ بھی بتا رہے تھے کہ جو حوثیوں کے خلاف جو محاذ ہے وہ بھی تگڑا ہو رہا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ جو ایک بہت ہی ان ایزی سا ایک سیز فائر تھا, حالانکہ ٹھک ٹھک چلی رہی تھی, اس کے بگڑنے کا خدشہ ہے اب تو. بالکل خدشہ ہے. اچھا, دوسری جانب پھر ہے پریزیڈنشل لیڈرشپ کاؤنسل. اگر دوبارہ میپ پر جائیں تو پرپل میں وہ ہے, اب لگتے ہیں آن میپ پر بڑے تکڑے لگتے ہیں یار, آپ نے گھیرا ہوا ہے, لیکن اگین کہتے ہیں نا ڈیول از ان دی ڈیٹیلز. تو یہ بھی کوئی ایگزیکٹلی ایک یونائٹڈ فورس نہیں ہے, اس میں بھی کئی فرقے ہیں, کئی فیکشنز ہیں, لیکن یہ بیسڈ ہے عدن میں, ساؤتھ میں. اور پھر ایک ہوتا تھا سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل STC کے نام سے, جو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علیحدگی پسند تنظیم تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں آٹونومی ہونی چاہیے سدرن یمن میں, اور ان کی بیکنگ کی تھی UAE نے, اور یہ کافی ٹف تھے انٹل اباؤٹ مارچ اپریل اس سال, جب پتہ لگا سعودی عرب کو کہ UAE وہاں پر بہت زیادہ سامان بھیج رہا ہے, بہت زیادہ اسلحہ بھیج رہا ہے, تو راتوں رات ہی STC کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا. جیسے آپ ذکر کر رہے تھے شاہ زیب, 2015 میں 2015 میں جو اس وقت کے جو صدر تھے یمن کے, انہوں نے اور انصار اللہ نے مل کر ایک ریبیلین کیا جس میں سنا ان کے ہاتھوں میں آ گیا. اس وقت پھر 2015 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سعودی ایک کولیشن
यहाँ पर दाखिल होती है। उसमें सूडान भी शामिल था, उसमें UAE भी शामिल था। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान से पूछा गया था कि सर आपकी हमने काफ़ी मदद की है, आप जाकर कुछ असलहा भेजें, कुछ फ़ौजी भेजें, और हमारी पार्लियामान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, जिसके बाद फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुए थे। लेकिन आई थिंक टाइम हैज़ प्रूवन कि वो एक दुरुस्त फैसला था। अच्छा, फिर लड़ाइयाँ चलती रही हैं। जो सदर एक ज़माने में हुसियों के इत्तेहादी थे वो फिर बागी हो गए और हुसियों ने उनको जाँ बहक कर दिया। अभी इस वक्त ये सिचुएशन है। अगर वो जो दोबारा वो जो पूरे खत्ते का मैप अगर हम निकाल के दें, तो जैसे आप कह रहे थे शाहजेब, अभी अल जज़ीरा में एक बड़ा एक मज़ेदार आर्टिकल था कि इस बार अगर यमन में दोबारा बाकायदा इस तरह की खाना जंगी शुरू होती है तो हुसियों की पोजीशन शायद उतनी तकड़ी ना हो जितनी माजी में रही है। लेकिन आई थिंक कि हुसियों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इन्होंने इतनी तो कैपेबिलिटी दिखाई है कि 2024 में आपको याद होगा कि इजराइल पर भी मिसाइल्स गिराए थे, बाकायदा भारी अमरीकी बमबारी को भी बर्दाश्त किया है इन्होंने। लेकिन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी इनके लिए ख़तरनाक यूँ है कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है यमन की, उसको भी काफ़ी बैकिंग मिली है, काफ़ी सपोर्ट मिली है। और अब अगर आप सिर्फ अदन से थोड़ा सा नीचे आके देखें तो आपको मिलेगा सोमाली लैंड, जहाँ पर आपको पता है क्या गेम चल रही है। सो दिस इज द सिचुएशन। एक और मेन प्लेयर जो है वहाँ पे सऊदी अरब, मेन प्लेयर सऊदी अरब। और हालांकि पिछले 10 साल में जो वहाँ पे जो भी जंग रही है, जो भी हुआ वहाँ पे, लेकिन अभी भी अगर वन फाइन डे सऊदी अरब डिसाइड्स कि हमें फुल इसमें जाना है और उनको कोएलिशन भी और भी मिल जाएगा, तो हालांकि अभी तक हुसी बहुत रिजिलियंट रहे हैं और वो अपनी ये जो टुक टुक है उस वजह से डिसरप्ट कर सकते हैं, सप्लाई को कर सकते हैं, सऊदी अरब के सर में दर्द डाल सकते हैं। लेकिन शायद वो सस्टेन करना मुश्किल ना हो अगर एक दफ़ा ये डिसीजन हो जाता है कि हमें इसको जो है क्लियर करना है। बिल्कुल। तो लेकिन अगेन at the end of the day, ordinary Yemenis will pay the price. Ordinary Yemenis will pay the price. They have in the past. और हुसियों की जाहिर है कि यही सोच है कि अगर हम सऊदी अरब को तंग करते रहेंगे तो शायद हमारे हक में कोई यहाँ पर सेटलमेंट मुमकिन हो। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। थैंक यू, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। बज़ाहिर मोदी हुकूमत ने 2 रोज़ पहले नौजवानों के मुतालबात तस्लीम करते हुए वज़ीर तालीम को बदल दिया। गिरफ़्तार नौजवानों की रिहाई और इंतकामी कार्रवाइयाँ ना करने, मुकदमात के ख़ात्मे और नए पर्चे ना काटने की यकीन दहानी भी तहरीरी तौर पर करवाई। मगर अब लग रहा है कि हुकूमत अपने वादों से तेज़ी से पीछे हट रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की क़यादत का कहना है कि बीजेपी के इक़्तिदार वाली रियासतों बिलखुसूस उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आसाम में गिरफ़्तार तलबा को अब तक रिहा नहीं किया जा रहा। कॉकरोच जनता पार्टी की मरकज़ी ओहदेदार नेहा बोरा ने इन हथकंडों की तस्दीक की है। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स में मैक्सिमम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर, ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान आशुतोष रानका ने भी अल्टीमेटम दिया है कि कल तक गिरफ्तार तलबा रिहा नहीं हुए तो एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी FIRs फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से
प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। इस दौरान कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसी वीडियोस जारी की हैं जिनमें दिखाया गया है कि पुलिस हॉस्टल्स पे छापे मार के तलबा को उठा रही है दिल्ली में। ये आप फुटेज देख रहे होंगे, ये किस खामोशी से जो है बच्चों को दोबारा से पकड़ा जा रहा है। कांग्रेसी रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है कि एक गैर एलानिया क्रैकडाउन हो रहा है। पार्लियामेंट में भी बीजेपी के अरकान के मुंह से हुकूमत की पसपाई के सबब झाग निकल रहे हैं। यकीन ना आए तो लोकसभा में बीजेपी के एक रुकन रमेश भदरवी की भद सुन लीजिए। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं सर। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। ये बेस्ट पार्ट है कि मैं देख रहा था ना वो थोड़ी बहुत क्लिप्स इंडियन मीडिया की, गोदी मीडिया की, तो कह रहे थे ये किस तरह की जबान आप बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर गद्दी जबान हमेशा पार्लियामेंट में इस्तेमाल होनी चाहिए, बाहर नहीं। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो तमाम हुकूमत मुखालिफ पोस्टें, वीडियोस और तस्वीर हज़फ कर दें, बिलखुसूस वो मवाद जिसमें वज़ीर आज़म को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया गया होगा। दिल्ली पुलिस AI टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया तस्वीर और फुटेज की मदद से मुज़ाहिरीन की इनफरादी शनाख्त कर रही है। बहुत सौ की तस्वीर सोशल मीडिया पे गद्दार और आतंकवादी के टाइटल से सर्कुलेट हो रही हैं। जिन यूट्यूबर्स ने जंतर मंतर एहतजाज की लगातार रिपोर्टिंग की, उनको भी पुलिस और बीजेपी के हामियों की जानिब से हरासानी का सामना है। हत्ता के एहतजाज के दौरान जिन शहरियों ने रज़ाकाराना तौर पे खाने पीने और दीगर बुनियादी सहूलतों का इंतज़ाम किया, उनमें से भी कुछ को या उनके घर वालों को धमकियां मिल रही हैं। इस तहरीक को सरहद पार यानी पाकिस्तान में भी नौजवान नस्ल पहले दिन से नहायत दिलचस्पी से देख रही है। कितनी दिलचस्पी से देख रही है शाहजेब साहब? जी वसत साहब, हमारे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि जी वहाँ पे जो कुछ हुआ वो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता या क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये बहस तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उसकी इमेजिनेशन को उसने ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर किया है। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि वहाँ से जो क्लिप्स उभर कर सामने आए, जो टेस्टिमनी सामने आई, मैं तो हैरान और दंग रह गया कि इतनी कम उम्र के लोग इतनी क्लैरिटी के साथ, इतना आर्टिकुलेट होके, फोकस होके, कोर इशू पे आके वो फोकस करें, जब ये जो बिकाऊ मीडिया है वो उनको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो दे वर ब्रिंगिंग देम, होल्डिंग देम टू अकाउंट एंड ब्रिंगिंग देम टू द पॉइंट। तो मेरा ख्याल है कि जब भी इस तरह की कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट होती है तो वो बहुत दूर दूर तक बैठे लोगों को भी थोड़ा हौसला देती है, इंस्पायर करती है। मेरा ख्याल है एक ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप और हम तो अब नहीं हैं, जनरेशन जेन ज़ी नहीं है, ना ही हम यूथ हैं, तो कोशिश करते हैं कि एक यंग जनरेशन के एक स्टूडेंट से बात करें, थोड़ा देखें कि उनके जहन में क्या चल रहा है एक ब्रेक के बाद। तो भारत में, दिल्ली में, जंतर मंतर में जो हालात व वाक़यात रहे हैं उसे पूरी दुनिया ने दिलचस्पी से देखा। पाकिस्तान में भी बगौर उसका जायज़ा लिया जाता रहा, बहुत सारी कमेंट्री सामने आई। हमने सोचा कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बैठ के क्या इस पे तज्ज़िया करें, दानिशवरी करें, और बेहतर होगा कि हम उसी जनरेशन के किसी गेस्ट से बात करें। तो हमने प्रोग्राम में दावत दी है खुर्रम सुल्तान को, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, लेफ़्ट की जो स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व रह चुके हैं, और हुकूक खल्क पार्टी से वाबस्ता खल्क यूथ फ्रंट के प्लेटफॉर्म पे वो इस वक्त मुतहरिक हैं। तो खुर्रम, आई नो कि मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि पूरी जेन ज़ी की नुमाइंदगी करें, ये तो मुश्किल होता है किसी भी एक शख्स के लिए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ आपका एक इम्प्रेशन लेना चाह रहा था कि जब ये सोशल मीडिया पे ये क्लिप्स शेयर हो रहे थे दिल्ली से, जो बातें कही जा रही थी, जब आप उसे देख रहे थे और आपका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है हमारे तालीमी इदारों में और वहाँ के जो मसाइल हैं, तो मैं पहले आपका इम्प्रेशन लेना चाहता हूँ कि किस हद तक जो वहाँ पे बातें हो रही हैं वो यहाँ पे रेजोनेट कर रही थी आपसे, या आपको लगा कि नहीं हमारे हालात मुख्तलिफ हैं?
سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے ایک جینزی پروٹیسٹ ہو رہا ہے انڈیا میں، تو میں اس کو اپنے جو پاکستان میں وہ کمپیئر کر رہا تھا کہ کس طرح سے میں وہ ایک کر رہا تھا کہ ہمارے جو جینزیز کو ایک آئی واز فیلنگ کہ کسی طرح سے وہ اتنے پولیٹیکل کانشیس نہیں ہیں جس طرح سے انڈیا جو کہ جینزی ہے وہ پولیٹیکل کانشیس ہے. اور جب میں نے اس کا انالیسس کیا، بیکاز میں کافی انوالو رہا ہوں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں، اور میں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی جب اس طرح کی ڈسکشنز کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو بٹ آئی فائنڈ آؤٹ کہ جو ایبسنس آف پولیٹیکل یونینز ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز ہیں پاکستان میں، وہ جب سے بین ہوئی ہیں تو جو پاکستان کا جینزی ہے وہ پولیٹیکل کانشیس بھی ہے. اگر ہم پیرافریز میں دیکھیں تو وہ باہر نکل کر وہ بات کرنا بھی چاہتا ہے، اس کے ریزرویشنز بھی ہیں، لیکن ایک پراپر اسے چینل نہیں ملتا. فار ایگزامپل انڈیا میں تو جینزی کو پتا ہے نا کہ ہم نے اپنا جو رخ ہے وہ کدھر کرنا ہے، وہ دہلی کی طرف کرنا ہے. تو جو پاکستان کا جینزی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنا رخ اسلام آباد کی طرف کرنا ہے یا کدھر کرنا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ یونینس آپ ایز اے ہم سوسائٹی کیوں ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے یوتھ کو ہم اس میں پولیٹیکل کانشیسنیس نہیں آنے دیتے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر وہ منظم ہو جائیں گے تو وہ وائلنٹ ہوں گے یا وہ کچھ ایسی حرکت نہ کر دیں. آپ ان کی سنیں تو صحیح، ان کی جینوئن ڈیمانڈس ہیں. آپ پیرافریز میں دیکھیں، اس کا جو یوتھ ہے، اس کی جو جینزی ہے، اس کو اگر آپ چینل دیں، سینٹر میں اگر آپ اس کو چینل دیں، آپ پنجاب کی جو یوتھ ہے اس کو اگر اسٹوڈنٹ یونین کے ذریعے چینل دیں، اور ان کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ آگے آ کے بات کریں، تو اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ایک سوسائٹی میں ایک پازیٹیو کردار ادا کرے گی. اٹس ناٹ اے ریگریسو. خرم موٹے چینل تو دیں خرم، لیکن موٹے موٹے مسئلے آپ ذرا ایک دو بتا سکتے ہیں جینزیز کے کیا چاہتے ہیں وہ ان مسائل کے بارے میں؟ وہ مسئلے تو بتائیں نا ہمیں. ہاں جی، جو میں نے فیس کیا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ آپ کے جو کیمپسز میں وہ ملٹرائزیشن ہے. آپ اسٹوڈنٹ کو جو ہے آپ ان کو منظم ہونے سے ان سے ڈرتے ہیں، اور آپ ان کی جو مورل پولیسنگ ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہ بات نوٹ کی ہے کہ نہ ہی صرف آپ ان کو ہمارے پاس پولیٹیکل کانشیس نہیں ہونے دیا جاتا، لیکن اس کے آپ نے جسٹ ایجوکیشن فار دا سیک آف آپ اس کو لیتے ہیں کہ آپ نے جسٹ اس کو پڑھنا ہے، اس کا آپ نہ پولیٹیکل اس میں ریلیونٹ ہو سکتے ہیں، نہ اس میں آپ فار ایگزامپل کیمپسز کے ایشوز آ جاتے ہیں، فی ہائکس کا مسئلہ ہے، تو اس طرح اور بھی کئی سارے ایشوز ہیں، پیپر لیکس کا جس طرح سے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس میں اگر میں نے یہ جو نوٹس کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوں گی، اگر ہم اسٹوڈنٹس کی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں وہ سامنے آئیں گے، تو یہ جو مسئلے اسٹوڈنٹس ہم فیس کر رہے ہیں، اس تو یہی ہے کہ جب آپ اکٹھے ہو کے یہ اپنے اسٹوڈنٹس اپنے جو ایشوز ہیں وہ سامنے رکھیں گے، تو دین وی کین آئی تھنک انیشیٹ اے پازیٹیو ڈسکورس ان آور سوسائٹی. پالیٹکس کی آپ نے پولیٹیکل اس کی بات کی، تو ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ دیکھیں یہ بین کی گئی تھی اسٹوڈنٹ یونینز، تو اس وقت دیکھا گیا تھا کہ یونیورسٹی کیمپسز پہ اسٹوڈنٹ یونینز کے نام پہ بدماشی ہوتی تھی. مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی ذیلی تنظیمیں تھیں، ہتھیار تھے، وائلنس تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں اسے انکریج کیا گیا. لیکن آپ فرق کس طرح سے کریں گے؟ اس وقت فار ایگزامپل جو ہماری بڑی پارٹیاں بولیں گے یوتھ ہمارے ساتھ ہے. آپ پی ٹی آئی کی بات کر لیں، پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، نون لیگ کی بات، بولیں گے یوتھ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ کیا بات کریں کہ یوتھ میں اویئرنیس نہیں ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ انہیں کس پارٹی کے ساتھ رہنا ہے اور اپنے حقوق لینے. اگر آپ کوکریج جنتا پارٹی انالائز کریں تو وہ پہلے ایک پولیٹیکل ان کا نیریٹو تھا، صحیح ہے، وہ ایک ایشو بیس پولیٹکس پہ وہ اکٹھا ہوئے، اور اس میں جو جینزی کی فرسٹریشن تھی وہ جسٹ وہ چینلائز ہو رہی تھی، وہ کسی پارٹی کا نہیں تھا. ان کے جسٹ یہ ڈیمانڈس تھے کہ ہمارے یہ ایشوز ہیں، اس کو ہم بات کرنی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا پولیٹکس ویری مچ کہ جو اسٹوڈنٹ یونینس کی جو پولیٹکس ہوئی اور اس پہ ہم جا سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک آئی ڈونٹ ہیو دا ٹائم فار دیٹ.
لیکن جب آپ آرگینک طریقے سے اس ایک ڈسکورس کو پیدا کریں گے، اسپیشلی اس جنریشن میں آئی بلیو اٹ ہیز دا پوٹینشیل. اتنے ایشوز بڑھ گئے ہیں، اسٹوڈنٹ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں، وہ اپنے تعلیمی نظام سے فرسٹریٹڈ ہیں. وہ فار ایگزامپل وہ اتنے قابل نہیں ہیں کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اتنے ان میں سکلز پیدا ہوں کہ وہ کمپیٹ کر سکیں. تو یہ جب آرگینک طریقے سے موومنٹس ہوں گی، پیدا ہوں گی، آپ اسپیس دیں گے، تو آئی تھنک وہ اس طرح کی وائلنٹ یا کسی سیاسی جماعت کے ذریعے یوز نہیں ہوں گے. ان کی اپنی ڈیمانڈس جو ہیں وہ اپنے سامنے، آپ کے سامنے لائیں گے، جو کہ جینوئن ڈیمانڈس ہوں گی. وہ کسی اینٹی پارٹی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں گی، وہ اینٹی اسٹیٹس کو ہوں گی. تو دیٹس وٹ آئی تھنک. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا خرم صاحب فار اے ویری آرٹیکولیٹ اسپیچ. جہاں تک بات ہوئی نا کہ آرگنائز نہیں کرنے دیتے، اب اس وقت آپ کو یہ بات یاد ہوگی، ایک دفعہ میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی آف جامشورو میں ایک احتجاج ہوا تھا کہ یار ہمیں پانی نہیں مل رہا. ٹیررزم کا پرچہ ہو گیا، یس دہشت گردی کا پرچہ ہوا تھا. ویسے ہم مطلب انڈیا کی کاکروچ پارٹی کو تو ہم نے بڑے شوق سے کور کیا ہے. ہمارے یہاں ایسے ہو تو پتہ نہیں ہم کور کر بھی پائیں یا نا. میرا خیال ہے سوچتے ہیں اس کے بارے میں ایک شو کے بعد. یہ جو ہماری جین زی ہے، ینگسٹرز ہیں نا، ان کو ہم موقع نہیں دیتے بولنے کا. ہاں، اگر یہ بولے بھی تو ہمیں موقع ملے گا کورج کرنے کا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا باس، کیا ہو گیا ہے. چلے اینی وے، آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.